السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی نشست نمبر 110 میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس مجلس میں سورۃ الزلزال سورہ نمبر 99 کا خلاصہ پیش خدمت ہوگا۔ سورۃ الزلزال مدنیہ، وجہ تسمیہ اس سورہ میں زلزلہ قیامت کا تذکرہ ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام الزلزال رکھا گیا ہے۔ زمانہ نزول، یہ سورہ مدنی ہے اور مدینہ کے ابتدائی ایام میں اس سورہ کا نزول ہوا ہے۔ تعداد آیات اس سورہ زلزال میں 8 آیات کریمہ ہیں۔ مرکزی مضمون قیامت کے دن کی ہولناکی کا تذکرہ ہے، جس دن انسان کے اعمال نامے پیش ہوں گے اور لوگ اپنی نگاہوں سے اپنے چھوٹے بڑے اور اچھے برے اعمال کا مشاہدہ کر لیں گے۔ آیت نمبر 1 سے 3 میں قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ ہے کہ جب زمین پر زبردست زلزلہ اور بھونچال آئے گا اور زمین اپنے اندر کی ساری چیزیں نکال باہر پھینکے گی، تو انسان حیران و ششدر ہو کر بے اختیار بول اٹھے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے کہ جھٹکے پہ جھٹکے کھا رہی ہے اور اپنے اندر کے سارے دفینے کو اپنے اندر سے باہر کر دے رہی ہے۔ آیت نمبر 4 سے 5 میں قیامت کے دن زمین کے بول اٹھنے اور اپنے اوپر ہونے والے حادثات و واقعات کی پوری داستان اور سرگزشت سنانے کا ذکر ہے۔ اس کرۂ ارضی پر لوگوں کی جانب سے جیسے بھی حالات درپیش ہوئے ہیں، ان تمام کی مکمل اور سچی سرگزشت زمین سنائے گی، تاکہ انسان کسی بھی طرح اپنی حرکتوں کا انکار نہ کر سکے۔ اس دنیا میں انسان نے بڑی بے فکری کے ساتھ ہر طرح کے اعمال کیے تھے اور ان کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ زمین بھی اپنی روداد سنائے گی۔ آیت نمبر 6 سے 8 میں قیامت کے دن لوگوں کے مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جانے کا تذکرہ ہے۔ اس دن لوگ روئے زمین کے گوشے گوشے سے جماعت در جماعت، جوق در جوق اپنی اپنی مرقدوں سے نکل کر اپنے اپنے اعمال کا مشاہدہ کرنے آئیں گے۔ اچھا برا، چھوٹا بڑا، جس نے جو بھی عمل کیا ہوگا اسے انہیں دکھا دیا جائے گا اور انسان خود فیصلہ کر لے گا کہ جو کچھ اس کے ساتھ برتاؤ ہو رہا ہے وہ بالکل ہی مبنی بر حقیقت و مبنی بر صداقت ہے۔ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ اعمال کے مطابق ہی بدلہ دیا جائے گا۔ اس مکمل ایک چھوٹی سی سورہ میں زلزلہ قیامت کو سامنے رکھنے کی تاکید کی گئی ہے کہ انسان اس دھرتی پہ دندناتا پھرتا ہے، دنیا بھر کے سارے مشاغل میں مشغول رہتا ہے، رب کائنات کی نعمتوں کو فراموش کر بیٹھا ہے، منمانی زندگی گزار رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ مرے گا ہی نہیں، حالانکہ موت سے ہر ایک کو دوچار ہونا ہے، مرنا تو ضرور ہے۔ مرنے کے بعد انسان زمین کے اندر چلا جاتا ہے، دفن ہوتا ہے، قیامت کا زلزلہ ہوگا، زمین پھٹ جائے گی، اپنے اندر کے سارے دفینے اور سارے خزانے اور ساری امانتیں نکال باہر کرے گی۔ اسی زمین کے اندر چونکہ انسان دفن کیا گیا، انسان کو بھی نکالا جائے گا۔ اس حرکت کو دیکھ کر اس دن انسان بول اٹھے گا، اس زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ ساری سرگزشت سنا رہی ہے، ساری باتیں بتلا رہی ہے، سارے خزانے دکھا رہی ہے، سارے دفینے نکال دے رہی ہے۔ تو زمین بولے گی یہ میرا معاملہ کچھ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں بلوایا جا رہا ہے
ہمیں اپنی امانتیں واپس کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ اس مناسبت سے ہم نے اللہ کی امانتوں کو واپس کر دیا ہے۔ پھر اس دن انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ جوق در جوق، جماعت در جماعت، گروہ در گروہ اپنے قبروں سے نکل کر میدان محشر میں جمع ہو رہے ہوں گے، جہاں انتظار ہوگا کہ دنیاوی زندگی میں کیا کرایا ہمارے سامنے ہوگا، فیصلہ ہوگا۔ عملی ریکارڈ تیار کرایا گیا تھا، وہ نام اعمال کی شکل میں موجود۔ انسان حالات کی سنگینی کو دیکھے گا، پھر اپنے نام اعمال کا مشاہدہ کرے گا۔ جن کو پڑھنا بھی نہیں آتا ہوگا، دنیا میں جس نے پڑھائی بھی نہیں کی ہوگی، وہ خود اپنے نام اعمال کو پڑھ لے گا، اور اپنے بارے میں فیصلہ کرنے میں انہیں دقت و پریشانی نہیں ہوگی کہ ہم کو جو کچھ کرنا تھا کیا ہے، لیکن اب رب کو جو کچھ کرنا تھا وہ کر رہا ہے۔ ہم نے اچھے برے جو بھی اعمال کیے، چھوٹے بڑے جو بھی اعمال کیے، ساری کی ساری چیزیں ضبط تحریر میں لائی جا چکی ہیں۔ اس اعمال نامے میں، اس عملی ریکارڈ میں وہ ساری چیزیں درج ہیں۔ انسان اسے دیکھے گا، ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی اس کا بھی مشاہدہ کرے گا، ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اسے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ ظاہر سی بات ہے، ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد انسان فیصلہ کرنے میں حق بجانب ہوگا کہ وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے یا جنت کی طرف جا رہا ہے، وہ جنتی بن رہا ہے کہ جہنمی بن رہا ہے۔ کاش کہ مسلمان اور کاش کہ انسان اس دنیا میں اس حقیقت کو جان لیتے کہ ہم نے کچھ زبان سے نکالا ہے، کچھ لب کشائی کی ہے، کچھ ہم نے بولا ہے، کچھ ہم نے کر دیا ہے، وہ ساری چیزیں تو ہمارے نام اعمال میں درج ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا کر ہم سے پوچھے گا، لو، اور کہے گا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی کتاب پڑھو، اپنا نام اعمال پڑھو، اپنا رزلٹ دیکھو، اپنا نتیجے کا مشاہدہ کرو اور فیصلہ کر لو کہ تم جنتی ہو کہ جہنمی ہو۔ اللہ ہمیں اس دن سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق بخش دے اور کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح عقائد و اعمال بجا لانے کا شرف عطا فرما دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔